السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی بیوی کی رسوائی سے بچنے کے لیے قید میں ڈال دیا تھا، تو آپ علیہ السلام وہاں پر دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ اس وقت بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ جو دبلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو نگل گئیں، اور 7 سرسبز و شاداب بالیں ہیں اور 7 خشک بالیں۔ بادشاہ جب صبح اٹھا تو بہت پریشان ہوا، کوئی بھی درباری اس کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ وہاں پر وہ ساقی بھی موجود تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہ چکا تھا۔ اس کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیں تو میں تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے گا تو جتنا غلہ تمہارے سال بھر کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی کا غلہ ان بالیوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد 7 برس سخت مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 برس آئے گا اور خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل نکالیں گے۔ یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوشحالی کے سال ہیں، اور دبلی گائیں اور خشک بالیں خشک سالی کے سال، جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ ساقی نے یہ معاملہ بادشاہ کے سامنے سنایا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کے علم و دانش کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تو یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا، اور جس بنا پر انہیں قید کیا گیا تھا اس معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا جنہوں نے پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان سے کہا کہ صاف صاف بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو وہ عورتیں بولیں کہ ہم نے اس شخص میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اسی مجمع میں عزیز کی بیوی زلیخا بھی موجود تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، ہاں وہ میں ہی تھی جس کی وجہ سے ان کو قید میں بھیجا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت زیادہ ہو گئی، اور بادشاہ نے پھر آپ علیہ السلام کو اپنی مملکت کے خزانوں کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں۔